نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ وقال اور کہا الملک بادشاہ نے انی ارا بے شک میں دیکھتا ہوں سبع بقرات سمان کہ 7 موٹی گائیں ہیں یاکلہن کہ کھا رہی ہیں انہیں سبع عجاف 7 دبلی گائیں و سبع سنبلات خضر اور 7 سبز بالیاں و اخرى اور دوسری یابسات خشک۔ یا ایھا الملأ اے سردارو افتونی تم سب بتاؤ مجھے فی رؤیا میرے خواب کے بارے میں ان کنتم لی رؤیاہ تعبرون اگر ہو تم خواب کی سب تعبیر کر سکتے۔ قالوا انہوں نے کہا اضغاث یہ پریشان باتیں ہیں احلام خوابوں کی وما نحن بتعویل الاحلام وما نحن بتعویل الاحلام اور نہیں ہیں ہم ایسی خوابوں کی تعبیر کو بعالمین ہرگز سب جاننے والے۔ وقال اور اس نے کہا الذی جس نے نجات پائی منہما ان دونوں میں سے وادکر اور یاد آیا اسے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ فی الحال فی الفور فی الحقیقت ما فی الضمیر سنین سن پیدائش سن بلوغت سن وفات واو شان و شوکت علم و عمل خیر و برکت قال قول اقوال مقولہ اور اقوال ذری الملک ملکہ عالیہ ملکویت ارا رویت حلال مرئی وغیرہ مرئی اشیاء سبا کرات سبا اسبوعی اجلاس بقرات عید بقر یاکلہن اکل و شرب معقولات اخرى اخروی زندگی یوم آخرت یابسات رطب و یابس پیوست تعبرون تعبیر تعبیرات بتاویلی تعویل اور تعویلات بعالمین علم معلم عالم فاضل علماء کرام نجا نجات دہندہ فرقہ ناجیہ ذکرہ ذکر اذکار اور تذکرہ۔ عربک کے ورڈز دیکھیے لبث وہ ٹھہرا رہا سجن قید بضع کئی سمان موٹی اجاف دبلی سنبلات خضر سبز بالیاں الملأ سردارو رؤیا خواب لرؤیا خواب اضغاث پریشان باتیں ہیں احلام خوابوں کی۔ یہ ورڈز عربک ہیں، باقی ریپیٹڈ اور سملر ورڈز ہیں۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے 2 ساتھی تھے قید میں، انہوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھی تو انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک تو رہا ہو جائے گا اور اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا یعنی قید چڑھا دیا جائے گا۔ جس نے رہا ہونا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے ذمہ یہ لگایا کہ جب وہ رہا ہو کر جائے گا تو بادشاہ کو میرے بارے میں بتائے تاکہ ان کی سزا ختم ہو اور ان کو قید سے نکالا جا سکے۔ وہ شخص بھول گیا۔ ہوا یہ کہ بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں کھا رہی ہیں انہیں 7 دبلی بائیں اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری خشک۔ اب پوچھا اس نے اے سردارو مجھے بتاؤ میرے خواب کے بارے میں اگر ہو تم خواب کی تعبیر جانتے، یعنی اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ۔ سرداروں نے کہا کہ یہ پریشان باتیں ہیں خوابوں کی اور نہیں ہیں ہم ایسے خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے۔ انہوں نے کہا بادشاہ کے سرداروں نے کہ ہمیں اس طرح کے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ خوابوں کی تعبیر کا علم بھی ایک علم ہے اور یہ علم اس کو حاصل ہوتا ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو علوم عطا کیے گئے اس میں سے ایک علم یہ بھی تھا اور یہ اس حد تک حاصل ہوتا ہے جس حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کریں، اور یہ علم صحیح اس کے پاس ہوگا جو قرآن اور حدیث کو جانتا ہو، نہیں تو خود ساختہ باتیں کرنا خود ساختہ کہہ دینا یہ کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم عطا کیا، خاص علم تھی خاص عطا تھی، وہ جانتے تھے اس کو، اسی لیے وہاں پہ پورے علاقے میں پورے شہر میں پورے مصر میں کوئی اور شخص نہیں تھا جو کہ اس علم کو جانتا۔
یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے۔ اب کیا ہوا، اور کہا اس نے، یعنی وہ قیدی جو کہ رہا ہو کر گیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھی تھا، اس نے کہا ان دونوں میں سے، اور اسے یاد آیا، یعنی وہ بھول گیا تھا نا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو پیغام دیا تھا کہ اپنے بادشاہ سے جا کر یہ بات کرنا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کیا جائے جو بے گناہ قید میں ڈالے گئے تھے، اور ان کی آزادی کے لیے کچھ کیا جائے، لیکن وہ بھول چکا تھا۔ اب جو ضرورت محسوس ہوئی، یہ ہم انسانوں کا المیہ ہے کہ ضرورت کے وقت ہم گدھے کو بھی بات بنا لیتے ہیں، اور یہی یہاں پہ ہوا، جب اس کو ضرورت محسوس ہوئی تو اس نے کہا بعد امتن، ایک مدت کے بعد، انا انبئکم، میں بتاتا ہوں تمہیں، بتاویلی، اس تعبیر کو، فارسلون، سو تم مجھے بھیج دو۔ یہاں پہ بھی اس شخص کی خود غرضی اس شخص کی سب کے سامنے آ رہی ہے کہ اس نے کہا کہ ایک مدت کے بعد جو ہے میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ یہ نہیں کہا کہ تعبیر میری طرف سے ہوگی، بلکہ یہ کہا کہ میری طرف سے تعبیر ہوگی، یہ نہیں کہا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھ کے بتاؤں گا، یا حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کوئی بات کی اس نے، ایسا ہرگز نہیں کہا، بلکہ کہا کہ تعبیر میں بتاؤں گا کچھ عرصے کے بعد، سو تم مجھے بھیجو، یعنی گیپ لیا کہ میں ہی تمہیں بتاؤں گا، اس کے بعد تھوڑا سا اس نے اس میں وقفہ لیا۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 46، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے نہایت سچے، افتنا، تعبیر بتا ہمیں، فی سبع بقرات، 7 گایوں کے بارے میں، سمان، موٹی ہیں، یاکلوہن، کھاتی ہیں انہیں، سبع عجاف، 7 دبلی گائیں، وسبع سنبلات خضر، اور سبز بالیوں، واخر یابسات، اور دوسری خشک کے بارے میں، لعلی ارجع، تاکہ میں واپس جاؤں، الی الناس، لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ سب جان لیں۔ قال یوسف نے کہا یوسف نے، تزرعون، تم سب کاشت کرو گے، 7 سنین، 7 سال، داباً لگاتار، فما، تو جو، حسد تم کاٹو گے، فذروہ، تو تم چھوڑ دو اسے، فی سنبلہ، اس کی بالی ہی میں، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا، مما، اس میں سے جو، تاکلون، تم سب کھا لو۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھتے ہیں۔ انبئکم، نبی، انبیاء، نبوت، فارسلون، رسول، مرسلت، انبیاء اور رسول، الصدیق، صدیق، صادق و امین، تصدیق، افتنا، فتویٰ، مفتی، دارالفتح، بقرات، بقر، عید، یاکلوہن، اکل و شرب، ماکولات، یابسات، رطب و یابس، پیوست، ارجی، رجوع، مراجع و مصادر اور مراجعت، الی، مکتوب، الی، مرسل، الی، الناس، عوام الناس، عامۃ الناس، تزرعون، زراعت، زرعی، زمین میں، مزارع، 7 قرات، 7 اسبوع، اجلاس، سنین، سنے پیدائش، سنے بلوغت، سنے وفات، فما، ماحول، ماتحت، ماورائے عدالت، قلیلاً، قلت و کثرت، قلیل، اقلیت، مما، من جانب، من جملہ، ماحول اور ماتحت، عربک کے ورڈز، امتن، مدت، سمان، موٹی، عجاف، دبلی، سنبلات خضر، سبز بالیاں، داباً، لگاتار، حسد تم کاٹو، ذروہ، چھوڑ دو، سنبلہ، اس کی بالی میں۔ یہ ورڈز ہمارے پاس ریپیٹیڈ ہیں، عربک کے ورڈز ہیں، باقی ریپیٹیڈ اور سملر ورڈز ہیں۔ آیت نمبر 46، اب اس نے کیا کہا شخص نے جا کے یوسف علیہ السلام کو، اے یوسف نہایت سچے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب ہمیں کسی سے کام ہوتا ہے تو ہم گدھے کو بھی باپ بنانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی یہی ہوا، اس نے یہ نہیں کہا جا کے کہ میں بھول گیا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں تمہارے بارے میں پہلے نہیں بتا سکا، بتا دوں گا، بلکہ کہا اے یوسف، اے سچے، ہمیں تعبیر بتا، 7 موٹی گایوں کے بارے میں کہ کھاتی ہیں انہیں، 7 دبلی گائیں، اور 7 سبز بالیوں اور دوسری خشک کے بارے میں، یعنی ڈائریکٹ ٹو دی پوائنٹ بات، کہ اپنے خواب کی تعبیر بتا مجھے، تاکہ میں واپس جاؤں لوگوں کی طرف اور تاکہ وہ جان لیں۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ میں لوگوں کو جا کے یا بادشاہ کو جا کے تمہارے بارے میں انفارم کروں گا، یہ تمہاری بات کروں گا، اور اتنے عرصے سے جو میں بھول چکا تھا اس کے لیے میں کچھ کروں گا، بلکہ سیدھا سیدھا مجھے خواب کی تعبیر بتا تاکہ میں لوگوں کو جا کر بتاؤں، تاکہ وہ جان لیں۔ یہاں پر بھی کوئی فیور والی بات نہیں۔ اور یوسف علیہ السلام، یہ دیکھیں، یوسف علیہ السلام نے کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی الزام، کچھ نہیں کہ تم کیوں نہیں آئے، یا تم نہیں آئے، تم نے نہیں میرے لیے کچھ کیا، میں تمہیں بتاؤں گا بھی نہیں، یا تم ایسے ہو، خود غرض ہو، کچھ بھی نہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، تم کاشت کرو 7 سال لگاتار، یعنی تم کاشت کرو گے 7 سال لگاتار، تو جو تم کاٹو تو چھوڑ دو اسے اس کی بالی میں، یعنی جو تم کاشت کرو گے اس کو بالیوں میں سے نہ نکالو، بلکہ اسی کے اندر رہنے دو، سوائے اس کے جو کھانا ہو، مگر تھوڑا سا جو تم کھا لو۔
یعنی یوسف علیہ السلام کا علم کمال دیکھیے کہ وہ اتنے اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ تم جو کاٹو اسے اسی میں رہنے دو، سوائے اس کے جو استعمال کرنا ہے. یعنی وہ آگے کی حکمت عملی بھی بتا رہے ہیں کہ جو تم کاٹ لو وہ تم اسی کے اندر رہنے دو. یہ ایک طریقہ بتایا انہوں نے غلے کو محفوظ کرنے کا کہ اگر والیوں میں سے نکال لو گے تو 7 سال تک محفوظ نہیں رہ سکے گا، اس کے اندر رہنے دو گے تو پھر وہ محفوظ رہے گا. صرف وہی نکالو جو کہ استعمال کرنا ہے. اس سبق سے، ان آیات سے، یوسف علیہ السلام کی جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھی، ہمیں اس سے بہت سارے سبق ملتے ہیں کہ ہمیں خود غرض انسان نہیں بننا، ہمیں صادق اور امین بننا ہے. اور یہ بھی دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے تو کچھ نہیں کیا تھا، پھر اس کے باوجود بھی اس نے کہا اے سچے یوسف. یعنی ہمارا قول اور فعل ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن بھی ہماری سچائی کی گواہی دے. ہم اس نبی کی امت ہیں، اس پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جب وہ لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دیتے تو وہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ تم صادق اور امین ہو اور تم نے کبھی جھوٹ نہیں مولا. یہی سب کچھ ہم نے اپنانا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہت سارے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.